بنائیے، اپنے آپ کو ذمہ دار بنائیے، یعنی ذمہ داری کا احساس آپ اپنے اندر پیدا کیجیے۔ ہر شخص یہ نہ سمجھے کہ میں کیا ہوں، میں تو گنہگار گار، میں تو عام آدمی، میرے سر تو کوئی ذمہ داری نہیں۔ سماج کے سرپنچ صاحب، مکھیا صاحب اور ضلع پریشد صاحب، پرمکھ صاحب، مدرسے کے ذمہ دار صاحب، امام صاحب، خطیب صاحب، فلاں صاحب یہ کریں گے، یہی ہم سوچتے رہ گئے، ہم نے اپنی ذمہ داری کو کبھی نہیں سوچا۔ آج ضرورت اس بات کی ہے ہر شخص اپنے آپ کو اپنی جگہ پر ذمہ دار محسوس کرے اور اپنی ذمہ داری کا احساس کرے۔ اگر آپ باپ ہیں تو کیا آپ کے بیٹے اور آپ کی بیٹیاں اور آپ کے گھر والے یہ ظاہر ہے کہ آپ کے ماتحت اور آپ کی باتیں نہیں سنتے، ان کی تعلیم، ان کی تربیت، ان کی نماز، ان کی آخرت کی فکر، ان کی دنیا، ان کے معاش، ان کی معیشت، ان کی تجارت کی فکر، ان کو انسان بنانا، بااخلاق و باکردار کے طور پر ان کو سنبھالنا کیا آپ کی ذمہ داری ہے؟ آپ اگر سماج کے وارڈ ممبر ہیں تو کیا آپ کی ذمہ داری نہیں کہ پورے سماج کا کوئی شخص بیمار تو نہیں، کوئی دوا کے پیسے کے بغیر مر تو نہیں رہا علاج کے بغیر، کوئی ایسا تو نہیں کہ بڑا غریب ہے، یتیم ہے، مسکین ہے، بیوہ ہے، پورے سماج میں کوئی ایسا تو نہیں کہ پیسوں کے بغیر تعلیم حاصل نہیں کر پا رہا، تو ایسا انسان تو سماج میں نہیں ہے کہ جو ناسور بنتا جا رہا ہے، ظلم اور زیادتی کے ذریعہ پورا سماج کو بد سے بدتر کر رہا ہے، جو اپنے ظلم اور زیادتی اور اپنے دہشت کی بنیاد پر کمزوروں کو دبا رہا ہے۔ ایسوں کے پنجوں کو پکڑ کر مروڑنے کی صلاحیت اگر آپ میں نہیں ہے تو آپ واقعی پر کس کام کے اور کیوں بنے گے؟ آپ ملت کو دھوکہ دے رہے ہیں، آپ مجرم ہوں گے تو قیامت میں آپ کو سوال کیا جائے۔ آپ اگر سرپنچ صاحب ہیں کہ آپ کی ذمہ داری نہیں کہ آپ منصف ہیں، آپ کے ذمہ انصاف کرنا ہے۔ اگر آپ میں گول مول کرنے کی صلاحیت ہے، آپ میں پیسے اور رشوت دے کر فیصلوں کو بدل دینے کی چمتکاری ہے، اگر آپ میں یہ مزاج ہے کہ قوم کا طاقتور ہے اسی کے مزاج کے مطابق بولنا اور بات کرنا ہے، آپ چہرے دیکھ کر اپنی باتوں کو بدل دیا کرتے ہیں، کل قیامت میں آپ پر درے برسائے جائیں گے، جہنم کے حوالے آپ کو کیا جائے گا۔ آپ سمجھتے ہیں کوئی کھلواڑ ہے، گھر کے چلے گئے، ہر چیز کو لکھا جا رہا ہے، کرام کاتبین ہر سوال کو، ہر عمل کو، ہر کردار کو، ہر چشماگرو کو، سب کو لکھ رہا ہے، اس کے مطابق آپ کو سزا دیا جائے۔ ہم کیا بن گئے؟ کیوں بننے کے لیے 10 لاکھ، 20 لاکھ، 50 لاکھ، 1 کروڑ خرچ کرتے ہیں؟ میں نے معلوم کیا کہ آمدنی کیا ہے، ورنہ جائز آمدنی کوئی نہیں۔ حرام آمدنی کے لیے، اپنے جہنم سے بھرنے کے لیے، معلوم کیا کرنے کے لیے پریشانیاں کیوں کرتے؟ خوش نصیب ہو کیا چند لوگ ہیں جنہیں میں جانتا ہوں کہ جو حرام کے ارتکاب سے بچ کر پوری طاقت سے اپنے سماج کو حلال طریقے پر، جائز طریقے پر، دستور کی روشنی میں، اصول کی پابندی کے ساتھ، ہدایات کے ساتھ، احکام شریعت کے ساتھ زندگی گزار رہا ہے، اور میں جانتا ہوں وہ 1 2 نہیں 4 4 5 5 چل سے بچے۔ اللہ نے اس کی بنیاد پر بقا عطا کی۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم غلط کریں گے تب باقی ہے، ایسا نہیں ہے، اسے ختم کر دیا تھا۔ آپ دیکھو بہرحال یہ کر رہا تھا کہ اگر آپ سرپنچ ہیں، آپ مکھیا ہیں، آپ کو پورے پنچایت کی آپ کو ذمہ داری ہے، آپ پر پورے پنچایت کی ذمہ داری ہے۔ پنچایت کا ہر اونچ نیچ جو ہو رہا ہے اس کا عذاب، اس کا ثواب آپ کے ذمہ ہے، اس کی اچھائی اور برائی آپ کے ذمہ ہے۔ وہاں اگر کوئی بھوکا سو رہا ہے اللہ کا بندہ، پھر قیامت میں خدا پوچھے گا۔ حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ اے میرے بندے، میں بیمار تھا، تم نے میرا علاج نہیں کرایا، مزاج کرسی نہیں کی۔ وہ بندہ کہے گا کہ اللہ ارحم الراحمین، آپ اور بیمار آپ کو شفا دینے والے شافی مطلق اور شافی ابرار ہیں۔ اللہ فرمائیں گے کہ فلاں بندہ میرا بیمار تھا تمہارے پڑوس میں، اگر تم ان کی بیمارداری کرتے، ان کی مزاج کرسی کرتے تو تم مجھے وہی ان کے پاس آتے۔ اللہ فرمائیں گے کہ میں مقروض تھا، تم نے میرا خیال نہیں کیا، میں پریشان حال تھا، تم نے میری پریشانی کو دور نہیں کیا۔ بندہ کہے گا کہ اللہ آپ پریشان، آپ کو قاضی الحاجات ہیں، ضروریات پوری کرنے والے ہیں۔ اللہ وہی جواب دیں گے کہ اگر تم پوری کرتے تو مجھے پاس۔ میرے بھائی یاد رکھیے، شریعت کے ایک مزاج کو میں سمجھانا چاہتا ہوں۔
شریعت کا مزاج صرف یہ نہیں ہے کہ نماز پڑھ لیا، روزہ رکھ لیا، زکات دے دیا، حج کر لیا تو ظاہر ہے کہ آپ دیندار بن گئے اور پوری شریعت پر عمل ہو گئے۔ شریعت کا ایک جز پر عمل، آپ کے عقائد درست ہونے چاہیے، عبادات درست ہونی چاہیے، آپ کے معاملات درست ہونے چاہیے، آپ کا اخلاق درست ہونا چاہیے، آپ کی معاشرت درست ہونی چاہیے۔ ان ساری چیزوں کے مجموعے کا نام اسلام ہے۔ اسلام کا مزاج کیا ہے سمجھ لیجیے۔ اسلام کا مزاج یہ ہے کہ اگر ابھی ضرورت ہے جہاد کی تو جہاد افضل ترین عبادت بن جائے گی، اب نفل پڑھنے میں وہ ثواب نہیں ملے گا۔ ابھی ضرورت ہے اس بات کی کہ قادیانیت کی تردید کرنی ہے، عیسائیت کی تردید کرنی اور اسلام کی اشاعت کرنی ہے، اسلام کا حرف آ رہا ہے، اس وقت سب سے بڑا محبوب اللہ کے نزدیک وہی ہو جائے گا کہ آپ قادیانیت کے خلاف تقریر کریں، عیسائیت اور یہودیت کے خلاف تقریر کریں، اسلام کے محاسن ان کی خوبیوں کو امت تک پہنچائیں۔ یہ سب سے بڑا کام اس وقت ہو ہے۔ اگر اس وقت آپ خانقاہوں میں بند ہو کر تسبیح اللہ اللہ کر رہے ہیں، اس اللہ اللہ کرنے کا کوئی ثواب نہیں، دنیا آپ کو پاگل کہے گی، اللہ کے نزدیک آپ کو اس عمل کی کوئی قوت نہیں ہے۔ حضرت منگیری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے، اویس زمانہ فضل الرحمن بن مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ کے قریب پیدل ندوۃ العلماء کے بانی اور مؤسس، لیکن تہجد چھوڑ کر عیسائیت کے رد پر، قادیانیت کے رد پر تہجد کے وقت بھی بیٹھ کر کتابیں لکھتے، تصنیفات فرماتے اور اس کی اشاعت فرماتے اور کہتے کہ میرے سارے محبین سے کہہ دے کہ وہ تہجد کے وقت میں بھی یہی کام کریں اور ان چیزوں کو چھوڑ دیں۔ آپ نے کیا سمجھا؟ اگر آج ضرورت ہے کہ لوگ مشکلات میں گھرے ہیں، آپ ان کے مشکلات کو دور کیجئے، ان نوافل سے زیادہ، اس تلاوت سے زیادہ، اس تسبیح سے زیادہ ثواب آپ کو اس میں ملے گا۔ آپ مسجد میں بیٹھ کر روزانہ ایک ختم قرآن مت کیجئے، اگر آپ کے سماج میں ضرورت ہے خدمت کی تو خدمت کیجئے۔ خدا واحد کی قسم ہم نے جو شریعت سمجھی ہے، آپ کو اس قرآن کی تلاوت سے زیادہ ثواب اس غریب کی ضرورت پوری کرنے پر ملے گا۔ اگر ایک بیمار اور خستہ حال ہے، ہاسپٹل لے جانے میں اس کو آپ کو زیادہ ثواب ملے گا، اس کا علاج کرانے میں آپ کو زیادہ ثواب ملے گا۔ اب کوئی پرسان حال نہیں، جیل میں، جیل کی سلاخوں میں بند ہے، اس کو کون چھڑائے گا؟ کہا کرتا ہوں کہ ملت کے نوجوانوں کے بڑے کام ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ حضرت ہم کچھ ترقی کرنا چاہتے ہیں، میں نے کہا لوگوں کام سے ترقی ہوتی ہے، خود آپ بڑھ جاؤ گے، آگے بڑھتے چلے جاؤ۔ کام کیا کریں؟ کام تو یہی دن سے وہ چاہتے ہیں کہ مجھے شان پیش کیا جائے، میرا نام کا اعلان کیا جائے اور میری آواز کی درد۔ آپ کو نام کرنے کی کوشش کیجیے، آپ کو نیکان کر دیا جائے، جس گیند کو جتنا دبایا جاتا ہے وہ اوپر جاتا ہے۔ بخاری کی روایت میں جو تواضع اختیار کرتا اللہ اس کو بلند کرتا۔ یہ الٹا نظام ہے، جو دنیا چاہتا ہے دنیا بھاگتی ہے، اور جو دنیا سے بھاگتا ہے دنیا اس کا پیچھا کرتی ہے۔ یہ پورا نظام سسٹم۔ آپ اگر کچھ کرنا، حاصل کرنا، ترقی کرنا، کسی منزل پر پہنچنا چاہتے ہیں، آپ اپنے آپ کو خدمت کا مرکز بنائیں۔ یقین مانیے موقع نہیں، ورنہ میں آپ کو دسوں مثالیں دسوں بزرگوں کی اور بڑے لوگوں کی دیتا تو کیسے بڑے بنتے۔ ایک نام صرف ہم سب کے محبوب اور ہم سب کے قائد و لیڈر اور ہم سب کے مرشد زمانہ، قطب دورہ، امیر شریعت رابع حضرت مولانا سید شاہ منت اللہ رحمانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کم عمری میں اتنے بڑے کام کیے اور اپنی زندگی میں اتنے خدمات انجام دیے، اتنے ادارے بنائے کہ ایسا لگتا ہے کہ نامعلوم ایک پوری صدی کا کام کرتا۔ آپ کو حیرت ہوگی، پڑھ کر آئے تاکہ دیوبند سے فراغت بھی 18-19 سال کی عمر ہے، وہ پڑھانے والے کے بعد منگیری کے ساتھ آتے ہیں، جامع رحمانی منگیر اپنا ادارہ پڑھنے پڑھانے میں لگ جاتے، عزت ہوتی، عظمت، پڑھنے میں نہیں لگے، خانقاہ میں نہیں لگے۔ بلکہ آنے کے بعد 1934 کا زلزلہ آیا، اسی سال پڑھ کر آئے تھے اور اس زلزلے میں جو لوگ سب کے مکانات
ٹوٹ گئے اور جن لوگ بے آباد ہو گئے ان کی آباد کاری میں، ان کے مکانات کی تعمیر میں، ان کے علاج میں، ان کی سہولیات میں 2 سال اور سال کے 360 دن اسی انداز کو انہوں نے لگا دیا کہ نہ دن اور نہ رات کچھ نہیں دیکھے. لیکن اس 2 سال کے بعد کیا ہوا آپ جانتے ہیں؟ 21 سال کی عمر ہوتی ہے اب 2 سال میں، اور 21 سال کی عمر میں جب 1937 میں مسلم انڈیپینڈنٹ پارٹی بنائی امامت شریعہ اور مولانا ابوالمحاسن محمد سجاد رحمۃ اللہ علیہ بہار میں مسلم انڈیپینڈنٹ پارٹی کا ٹکٹ ملا مولانا منت اللہ رحمانی کو اسی سپول اور مدھے والے حصے سے. جب یہاں سے ان کو ٹکٹ ملا اس وقت کے بہت مشہور نامی گرامی آدمی کانگریس کے بڑے لیڈر وہاں سے جیتتے آ رہے تھے سال سے، لیکن مولانا منت اللہ رحمانی کو 19 سال کے 21 سال کے اس نوجوان کو ایسی کامیابی حاصل ہوئی کہ ان کی ضمانت بھی سامنے والے کی ضبط ہو. خدمت نے اس 2 سال کے لوگوں کو دکھا دیا تھا کہ اس نوجوان کا حوصلہ خدمت چاہتے ہو. بہرحال میں اسی لیے آپ حضرات سے عرض کرنا چاہ رہا تھا. دوسری بات یہ کہ آپ شریعت کے مزاج کو سمجھیے. شریعت کا مزاج صرف یہ نہیں کہ مسجد میں بیٹھ کر اللہ اللہ کرتے رہیں. شریعت کا مزاج یہ ہے کہ شریعت جلوت میں بھی ہے، خلوت میں بھی ہے، مسجد میں بھی ہے، میدانوں میں بھی ہے، وہ ٹرینوں میں ہے، وہ ہوائی جہازوں میں ہے، وہ ریگزاروں میں ہے، وہ ریگستانوں میں ہے، وہ فضاؤں میں ہے، زمینوں میں ہے، وہ جزیروں میں ہے، وہ ٹاپوؤں میں ہے، وہ کسی تاج فقیری میں بھی ہے، وہ کسی شاہی محل میں بھی ہے، وہ بادشاہ کی شکل میں بھی ہے، وہ ایک غلام کی شکل میں، ایک رعایا کی شکل میں، ایک غریب کی شکل میں، ایک امیر کی شکل میں، ہر شکل میں اسلام ہے. اسی موضوع کو اپنی زندگی کیسے گزارنی ہے یہ اصل بننا ہے. مزاج شریعت کو پہچانیے، علماء سے تعلق رکھیے اور شریعت کو پہچان کر اپنے لیے میدان عمل منتخب کیجیے اور اسی میدان میں اپنے آپ کو لگائیے. یہ نہ سمجھیے کہ ہم شریعت کا کام نہیں کر رہے. آپ سمجھیے کہ آپ پڑھا رہے ہیں تو شریعت کا کام کر رہے ہیں، آپ تبلیغ کر رہے ہیں تو شریعت کا کام کر رہے ہیں، آپ جہاد کر رہے ہیں تو شریعت کا کام کر رہے ہیں، آپ سیاست کر رہے ہیں تو شریعت پر عمل کر رہے ہیں، آپ دنیا کی تجارت کر رہے ہیں، زراعت کر رہے ہیں، آپ کہاں ہیں؟ سب شریعت ہے. کاش مزاج شریعت کو سمجھ کر قانون شریعت کو اپنا کر اگر اس پر زندگی گزار لیا تو وہی چیز شریعت بن جاتی. تیسری اور آخری چیز جو مجھے عرض کرنی ہے وہ یہ کہ آج ہم میں بے عملی زیادہ پیدا ہو گئی. بے عملی، بدعملی تو نہیں کہہ سکتا میں، لیکن بے عملی سے زیادہ ہو گئی. یعنی ہمارا بڑا وقت گپ شپ میں گزرتا ہے، بازاروں میں، چوک چوراہوں میں، گپوں میں، ایسے بیٹھے خالی پڑے، خالی لیٹے، موبائل میں، کمپیوٹر میں، کیمروں میں، فیس بک پر، واٹس ایپ پر، ٹویٹر پر. ہم انہی چیزوں میں اس قدر الجھ کر رہ گئے کہ ہم بے عمل ہو گئے. کام ہمارا ختم ہو گیا، کام ہم نہیں کر پاتے. آپ اگر دیکھیے تو اس امت کی تباہی کا بڑا سامان بے عملی ہے. آج یہ امت جس کی پہلی وہی اقرا اور تعلیم ہے، جس کے نبی کا اعلان انما بعثت معلمہ ہے، جس نے مکہ اور مدینے کے حضرت کو مرکز رشد و ہدایت اور مکتب و مدرسہ بنا کر رکھ دیا تھا، جس نے بصرہ و کوفہ کو اور بغداد دارالسلطنت کو اور علم کا اتنا ترجمہ کیا دنیا کی تمام زبانوں میں کہ آج کے سارے علوم و فنون انہی مسلمانوں نے تیار کیا. لیکن آج ہماری صورتحال یہ ہے کہ ہم صرف 10ویں پاس کرنے والے 17% ہیں مسلمانوں کے. 10ویں پاس کرنے والے جو لازمی تعلیم ہے ہندوستان میں، اور گریجویشن کرنے والے 4% ہیں. تو آپ بتائیے کہ یہ 96% لوگ کہاں چلے گئے جنہوں نے گریجویشن بھی نہیں کیا؟ وہ کیسے IAS اور کیسے وہ CA بنیں گے، انجینئر بنیں گے، ڈاکٹر بنیں گے؟ وہ کیسے کسی اعلیٰ تعلیم میں پہنچ پائیں گے؟ آپ دیکھنا تو بڑا آسان ہے، مگر اس کے لیے ظاہر ہے جو طریقہ ہے اس طریقے سے گزرنا ہو. ہم نے تعلیم کو بالکل چھوڑ دیا. کیوں؟ بے عملی کی وجہ.
اور بے عملی کا ایک نتیجہ یہ کہ باپ ہے اور کاٹ سے موبائل دیکھ رہا اور پیر پر پیر رکھ کے کمانا چھوڑ کر گھر میں بیٹھا ہے. بیٹا 10 سال کا 12 سال کا ہوا, دلی بھیج دیا, وہ 5-10 ہزار 15 ہزار مہینہ بھیج رہا, گھر چل رہا ہے. اب کوئی ضرورت اس کو کام کرنے کی. میں بہت چھوٹا تھا تو مدراس جایا کرتا تھا قرآن سنانے. تو جس گھر پر میرا قیام رہتا تھا وہ 90 سال کے آدمی صاحب گزر کے اللہ کی پیارے ہو. میں نے دیکھا کہ بڑے نیک سالے انسان 90 سال کی عمر کے زمانے میں, مگر پھر بھی تبلیغی جماعت سے بڑے قریب اور بہت ہی دیندار کرنے والے بڑے اعلیٰ درجے کے آدمی, مگر وہ دوا کی دکان سن سبیل ایجنسی کا ان کا نام تھا. وہ ہومیوپیتھک دوا اور حکیمی دوا, یونانی دوا, اس طرح کی چیزوں کو فروخت کرتے. چھوٹا تھا 4 سے 3 رہا تھا. تو میں نے اپنے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ آپ بھی ریٹائر ہونے والے ہیں تھوڑے دنوں میں, اس لیے میں چاہتا ہوں کہ آپ پہلے ہی سے کوئی مشورہ ضرور اختیار کر لیجیے, اس لیے بے کام اور بے عمل نہیں رہنا چاہیے. میں نے فلاں آدمی صاحب کو 90 سال کی عمر میں دیکھا اور ایسا کرتے ہیں. والد صاحب میرے مسکراہٹ کے بعد سب مشورہ دے رہے ہیں. ارے بھائی, کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آج ہمارے یہاں پر مزاجی یہ بن گیا ہے کہ کام کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں. 90 سال کے آدمی اس طرح کام کرے. پوری دنیا میں یہی مزاج ہے کہ اگر 5 آدمی گھر میں تو 5 کام کریں. ہمارے یہاں مزاج ہے کہ 1 آدمی کام کر رہا اور 10 آدمی بیٹھ کر کھا رہا پورا ہے. اس میں بڑی یہ بے عملی ہے, کام نہیں کرنا چاہیے. اور ایک آدمی اگر 10ویں پاس کر لیا, اس کو بھی خود فکر ہے کہ 10ویں پاس کر لیا, میٹرک ہو گئی, اب تو کتنا پڑھنا, اپنا کام کرنا. تو تیاری میں استقامت بھی نہیں ملا. تو میرے بھائی کو یاد یہ کرنا تھا, آپ کو ایک نقشہ دکھانا تھا بے عملی کا, کہ ہم کتنے بے عمل ہیں, عمل کے لیے تیار تھا. ہر دن اعلان ہو رہا ہے کہ دہیج کے خلاف تحریک چلائیے, سماج کو پاک کیجیے, لیکن وہاں پر ہمارے تکبیر اللہ اکبر اور ہاتھ اٹھا لے. کوئی سماج کو بولنے کرنے والا نہیں. ہر آدمی ڈر رہا ہے, خوف کھا رہا ہے. کوئی ووٹوں کی بنیاد پر, کوئی پارٹیوں کی بنیاد پر, اور کوئی بغیر کسی بنیاد کے ایسے ہی کام اچھے بنے گا کسی کام کے. یہ سب بے عملیاں ہے. میدان میں آئیے اور کام شروع کیے. نشے کے خلاف تحریک چلائی جاتی ہے پورے علاقے میں. نشے نے کس طرح پورے علاقے کو جکڑ لیا آپ دیکھیں. لیکن آپ دیکھیں گے کہ کوئی تحریک مضبوط نہیں ہے کہ جو کھڑی رہے. بہت سے لوگ کھڑی کرتے ہیں تحریک کو, پھر وہ ختم ہو جائے. کیوں ختم ہو جائے آپ سمجھ رہے ہیں؟ بے عملی, کام کرنے کے لیے کوئی نہیں. گفتار کا غازی تو ہماری قوم میں بہت ہے. کردار کا غازی اور محمد بن قاسم پیدا ہونے والا اور صلاح الدین ایوبی کی سبوں میں کھڑا ہونے والا اور جگہ لینے والا کوئی انسان پیدا نہیں. راضی میں درود شریف کی مجلس کی جو آپ میں ہوتی ہے, میں نے آپ کی تقریر میں یہ بات کہی تھی, میں آپ حضرات کو بھی سناتا ہوں. میرے مرشد گرامی قدر اور ہم سب کے محبوب مفکر اسلام حضرت مولانا سید محمد غنی رحمانی رحمۃ اللہ علیہ اگر اتنے اونچے اور بلند مقام پر پہنچے تو آپ جانتے کیسے پہنچے؟ صرف ایک بات کام کی ان کی دیکھیے. زمانے طالب علمی کے جو 5 سال ان کے دیوبند میں گزرے اس انداز پر آپ کو یقین آ ہی نہیں سکتا جو میں کہنے جا رہا ہوں. صرف 5 سال تک 1 گھنٹہ سے ہم رات میں سوئے, اس کے علاوہ دن رات سوئی نہیں. 5 سال تک لگا. انسان کیسے زندہ رہا اب ڈاکٹر بتائیں گے. میں مجھ سے حضرت نے خود بتایا, میں نے اعتراض کیا کہ 1 سال 1 گھنٹے میں کیسے زندہ رہے گا, اور یہ کیسے ممکن ہو سکتا. میں زندہ سلامت ہوں. اور جو میرے ساتھی تھے مولانا عبدالرحمان رحمۃ اللہ علیہ سپول کے, اور ایک دو ساتھیوں کا نام بتایا کہ 12 بجے رات میں تک مولانا عبدالرحمان صاحب پڑھتے تھے. 12 بجے اندر سوتے اور 1 بجے ان سے کہتے تھے کہ مجھے چائے بنا لینا اور مجھے اٹھا دینا. ساتھی تھے 1 بجے اٹھے تو پھر خلاص, پھر اگلے دن رات کے 12 بجے. خطرہ اندازہ کیجیے. اور آج 80 سال کی عمر میں جب ان کی وفات ہوئی, آج کے ایام میں جب ہم لوگ کام کرتے تھے تو آپ کو حیرت ہوگی کہ کس طرح سے کام کر کے انسان کہیں پہنچتا ہے کہ وہ آج بھی 18 گھنٹے کام کیا کرتے. 6 گھنٹے میں ان کا کھانا پینا سونا سکتے. ایک نشست جب وہ بیٹھا کرتے تھے تو ہم نے دیکھا کہ صبح 10 بجے اگر بیٹھ گئے براہ راست 4 بجے اٹھتے.
کھانا کھایا اور ظہر و عصر پڑھی اور اس کے بعد چائے پی کر پھر یا تو عصر بعد بیٹھ گئے یا اگر مغرب بعد بیٹھ گئے پھر رات کو 2 بجے 1 بجے تک 12 بجے تک کوئی لگاتار بڑے بڑے نوجوان پی جایا کرتے تھے اور وہ تھک جاتے تھے، وہ نہیں رہ پاتے تھے، ٹھیک ہی نہیں پاتے، اس لیے وہ الگ الگ شفٹوں میں الگ الگ لوگوں سے کام لیا کرتے تھے کہ ایک آدمی ڈائریکٹ نہیں رہتا۔ میرے بھائیوں، مجھے عرض یہ کرنا تھا حضرات سے کہ آپ متحرک بنیے، فعال بنیے، کاموں میں کوئی شرم اور عار مت محسوس کیجیے، جو بھی کام شریعت کے ہیں اس کو آپ اپنائیے، اور جس طرح جماعت والے ساتھی ہمارے 2.5 گھنٹے کا وقت دیتے ہیں، ملت کے ہر انسان کی ذمہ داری ہے وہ ملت کے لیے 2 گھنٹے 2.5 گھنٹے جو بھی وقت ہو روزانہ وہ نکالے۔ اگر یہ نکالیں گے تو انشاءاللہ ملت کا اتنا بڑا کام ہو جائے گا اور ملت اس قدر بلندیوں پر پہنچ جائے گی کہ آپ اندازہ نہیں کر سکتے۔ آج ہم اور آپ بہت کچھ بولتے سوچتے مگر ہم کرتے نہیں، عمل نہیں۔ اگر ہم 2 گھنٹے کا وقت دینا شروع کرتے ہیں، خدا واحد کی قسم ایسی تبدیلی اور ایسا عظیم انقلاب اور طوفان بلاخیز برپا ہوگا، آپ دیکھیں گے کہ کیا تعلیم اور کیا اخلاق اور کیا معاشرت اور کیا معیشت مسلمانوں کی اٹھ کر یہاں زمین سے عرش پر فرش سے عرش پر پہنچ، لیکن کام کے لیے یہ 3 باتیں مجھے آپ حضرات کو کہنی تھی۔ اخیر میں ان تمام حضرات کا شکر گزار ہوں کہ جو لوگ یہاں تشریف لائے اور یہاں تشریف لا کر ان حضرات نے اپنا قیمتی وقت یہاں دیا ہے، اللہ تعالیٰ ان سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اور جن لوگوں نے ابھی حضرت مولانا کی تحریر پر یہاں مسجد کے لیے ادارے کے لیے جس طرح سے تعاون کیا ہے، اللہ ان سب کو جزائے خیر عطا فرمائے اور اللہ ان سب کی امداد و تعاون کو قبول فرما کر اس کے بدلے جنت الفردوس میں انہیں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے اور اللہ تعالیٰ ان کے نیک جائز مقاصد کی تکمیل فرمائے۔ میری دعائیں آپ حضرات کے ساتھ ہیں اور میرے نیک جذبات اور حوصلے آپ کے ساتھ ہیں، اس لیے اگر 3 باتوں کو آپ نے آج کا اور حضرت امیر شریعت کا پیغام سمجھ کر اسے گرہ لگا لیا اور باندھ لیا تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا آنا کامیاب ہو جائے گا اور انشاءاللہ حضرت امیر شریعت دامت برکاتہ العالیہ آپ حضرات کو خصوصی نشست اور خصوصی بات کرنا چاہتے تھے، وہ انشاءاللہ پھر کسی اور موقع پر جب اس طرح کا نظام ہوگا اور اللہ کوئی پروگرام بنے گا تو آپ حضرات کی اطلاع دی جائے گی اور انشاءاللہ ہم لوگ پھر بیٹھیں گے اور آپ حضرات سے بھی سنیں گے اور ملت کے مسائل کے لیے ہم لوگ مل جل کر کوئی لائے عمل تیار کریں گے تاکہ اس لائے عمل پر ہم اور آپ خیر ثابت ہوں اور ملت کے مشکل حالات میں ہم آنے والی نسلوں کے لیے جالیوں کا سبب نہ بنے بلکہ آنے والی نسلوں کے لیے عزت کا سبب بنے اور وہ یہ کہیں ہمارے آباء و اجداد نے ہمارے لیے کچھ کیا ہے، جیسے آج ہمارے آباء و اجداد ایسے تھے لوگ ہمارے لیے بھی یہ کہیں۔ اس کے لیے ہمیں اپنے آپ کو لگانا ہے، اس سے اللہ سے بھی مانگیے، دعا بھی کیجیے۔ تو آئیے سب سے پہلے ہم لوگ دعا کر لیتے ہیں، درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد اللهم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ الہ العالمین، یا ارحم الراحمین، یا اکرم المکرمین، یا شافع الشافعین، یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہماری خطاؤں کو درگزر فرما، اللہ ہمارے سیئات کو حسنات سے مبدل فرما، یا اللہ ہمیں علم نافع عمل صالح کی دولت سے مالا مال فرما، یا اللہ ہماری حاضری کو قبول فرما، اللہ اس مسجد کو قبول فرما، اللہ اس مسجد کو مرکز رشد و ہدایت بنا، اللہ اس مسجد کو مرکزیت عطا فرما، اللہ لوگوں کے قلوب کو اس کی طرح متوجہ فرما، اللہ اس مسجد کو اعتکاف کرنے والوں کے لیے، اللہ سجدہ کرنے والوں کے لیے، اللہ رکوع کرنے والوں کے لیے، تلاوت کرنے والوں کے لیے اللہ اسے مرکز بنا دیجیے، یا
الراحمین اس مسجد کی برکت سے پوری آبادی پر رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرما دیجیے۔ اللہ اس مسجد کے اس افتتاح کے موقع پر ہم سب کی حاضری کو قبول فرما، دارین میں سعادتیں نصیب فرما۔ اللہ اپنے گھر کی نسبت و برکت سے ہمارے تمام نیک و جائز مقاصد کی تکمیل فرما۔ یا ارحم الراحمین، آج آپ کے گھر میں آپ کے بندوں نے آپ کی رضا کے لیے اور آپ کی جنت میں اپنا گھر بنانے کے لیے اللہ آپ کے گھر کی تعمیر میں حصہ لیا ہے۔ یا اللہ جن جذبے کے ساتھ، جن امیدوں کے ساتھ، جن تمناؤں کے ساتھ انہوں نے لیا ہے، اللہ آپ کی بارگاہ میں ہم سب دست بدعا ہیں۔ اللہ ان تمام معاونین کے تعاون کو قبول فرما لیجیے۔ اللہ ان تمام معاونین نے جس جذبے کے ساتھ دیا ہے، اللہ اس جذبے کو قبول فرما لیجیے۔ اللہ ان کی تمناؤں کو قبول فرما لیجیے، ان کے مرحومین کی مغفرت فرما دیجیے۔ اللہ ان کے بیماروں کو شفاء کلی نصیب فرما دیجیے۔ بھائی جاوید صاحب ہرپور جنہوں نے 6 کھڑکیاں یہاں لگی ہوئی آپ دیکھ رہے ہیں، یہ پروگرام سے قبل ہی لگا چکے ہیں، دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ انہیں خیر اور برکت نصیب فرمائے، اللہ ان کے نیک و جائز مقاصد کی تکمیل فرمائے۔ مکھیا رضوان صاحب اور رئیس صاحب یہ بھی نیک اولاد کے لیے دعا کی درخواست کی ہے، دعا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ انہیں نیک و صالح اولاد نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کے تمام حاجات کی تکمیل فرمائے۔ یا اللہ یا ارحم الراحمین، اس وقت آپ کے بندے، اللہ آپ کے بندے اس وقت پریشان حال ہیں، اللہ مایوسی کی زندگی گزار رہے ہیں، اللہ امید کی کرن پیدا فرما دیجیے، اللہ امید کی کرن پیدا فرما دیجیے، اللہ ہماری مذہبی قیادت کو، ہماری سیاسی قیادت کو مضبوط فرما دیجیے، مستحکم فرما دیجیے، اللہ ہمت و حوصلہ عطا فرمائیے، اللہ ہماری عوام کو، ہماری سماج کو اللہ امیدوں کی کرن عطا فرما دیجیے۔ یا ارحم الراحمین، اس ملک کی حفاظت فرما، اس ملک کے مسلمانوں کی حفاظت فرما، یا اللہ عزت و آبرو کی حفاظت فرما، ایمان کی حفاظت فرما، یا اللہ اس ملک میں محبت کی فضا قائم فرما، یا اللہ تعصب کی فضا کو ختم فرما، عداوت و دشمنی کی فضا کو ختم فرما، یا ارحم الراحمین، یا اکرم المکرمین، یا اللہ اس ملک میں امن اور سلامتی نصیب فرما، چین اور سکون نصیب فرما، یا اللہ مسلمانوں میں اور برادران وطن میں یا اللہ آپس میں میل ملاپ عطا فرما، اللہ محبت عطا فرما، مودت عطا فرما، اللہ ہر طرح کی دوریوں کو، دلوں کی کدورتوں کو، بدگمانیوں کو ختم فرما، اللہ دلوں کو جوڑ دیجیے، اللہ آپس میں قوت عطا فرما دیجیے، یا ارحم الراحمین ہمارے معاشرے کو برائیوں سے پاک فرما دیجیے، یا اللہ ہمارے آپس میں لڑانے کو اللہ ہم سب کو اس سب سے بچا لیجیے، اللہ نا اتفاقی سے بچا لیجیے، اللہ اتحاد و اتفاق کی دولت سے مالا مال فرما دیجیے، یا اللہ جو تک اس دنیا میں عزت اور وقار کے ساتھ رکھ، یا اللہ جو اس دنیا سے اونچا ایمان پر خاتمہ نصیب فرما، اللہ کلمت کی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تمام پر جاری فرما، اللہ کاملی عزت کی ہم سب کی حفاظت فرما، اللہ قبر کی اندری کوٹری کو روشن منور فرما، اللہ اس رات پر بجلی کی طرح گزار کیجیے، اللہ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما، اللہ جہنم کے درخت لہب کے شعلوں سے ہم سب کی حفاظت فرما، یا اللہ آخرت کے تمام مرحلوں میں کامیاب فرما، یا اللہ آخرت کے تمام منزلوں میں کامیابی عطا فرما، یا اللہ جو لوگ اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کی مغفرت کاملہ فرما، یا اللہ پیپلز کالج کے ڈائریکٹر پرنسپل یا اللہ بھائی محفوظ صاحب اس دنیا سے چلے گئے، آج ہی ان کا انتقال ہوا ہے، اللہ ان کی مغفرت کاملہ فرما، اللہ ان کے درجات بلند فرما، اللہ ان کے صغائر و کبائر کو معاف فرما، اللہ امت کے تمام مرحومین کی مغفرت کے فیصلے فرما، اللہ ہمارے بیماروں کو شفاء کلی نصیب فرما، پریشان عالم کی پریشانیوں کو دور فرما، بے اولاد کو اولاد صالح نصیب فرما، نافرمان اولاد والوں کو فرما بردار اولاد عطا فرما، یا اللہ جو نبینہ اولاد سے محروم ہیں اللہ ان کو نبینہ اولاد عطا فرما، یا ارحم الراحمین جامعۃ الفاروقیہ کی ترقیات کے فیصلے فرما،
اللہ ظاہری و باطنی ترقیات مقدر فرما، اللہ تعلیمی و تعمیری ترقیات کے فیصلے فرما، اللہ اس اجلاس کو قبول فرما، اللہ اس اجلاس کے تمام معاونین کو قبول فرما، مخلصین کو قبول فرما، منتظرین کو قبول فرما، منتصبین کو قبول فرما۔ یا اللہ اجلاس میں جتنے لوگ یہاں تشریف لائے ہوئے ہیں یا اللہ ان سب کو بہتر بدلہ نصیب فرما۔ یا اللہ مولانا جمیل صاحب تشریف رکھتے ہیں، مولانا ضیاء اللہ صاحب تشریف رکھتے ہیں، مولانا ایوب نظامی صاحب ہیں، جناب الحاج احسان رب صاحب رکن شورا امام شریعہ ہیں، جناب مولانا شاہنواز بدر قاسمی ہیں، مولانا نیاز احمد قاسمی ہیں اور دیگر تمام لوگ یا اللہ جو تشریف لائے ان سب کو جزائے خیر عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے قاضی عتیق اللہ صاحب ہیں، نائب قاضی صاحب ہیں، قاضی جدید صاحب ہیں، یا اللہ وہ تمام لوگ جو یہاں موجود ہیں تشریف لائے ہیں، اللہ ان سب کو بہتر بدلہ نصیب فرما۔ یا ارحم الراحمین جو ہم نے مانگا وہ بھی عطا فرما، اللہ جو چیزیں مانگنے سے رہ گئی ان سب کو سرفراز فرما۔ یا اللہ اس علاقے پر رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرما۔ یا اللہ خاص طور پر یہ علاقہ سیمانچل اور کوسی کا یا اللہ پچھڑا ہوا ہے، اللہ اس علاقے کی ترقیات مقدر فرما۔ یا اللہ ادارے قائم فرما دیجیے، مراکز قائم فرما دیجیے، مکاتب کے قیام کا فیصلہ فرما دیجیے، امت مسلمہ کی ایمان کی حفاظت فرما دیجیے۔ اللہ ابتداء سے ہماری ملت کے بچوں کو، ملت کے نوجوانوں کو، بچیوں کو محفوظ فرما دیجیے۔ اللہ اسلام پر قائم فرما دیجیے، اسلام کی عظمت و قوت دل میں بیٹھا دیجیے، اللہ سچا پکا مسلمان بنا دیجیے۔ اللہ یا اللہ ہم سب کو اپنے محبوب اور بندوں میں شامل فرما لیجیے۔ یا اللہ جو دعائیں مانگی ہیں وہ بھی عطا فرما، اللہ جو ہم سب کے لیے مناسب ہیں جو مانگی ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سب عطا فرما۔ یا اللہ جن چیزوں سے پناہ مانگی ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یا ان تمام چیزوں سے ہم سب کو بھی پناہ عطا فرما۔ یا ارحم الراحمین یا اللہ ان کے ہاتھوں کی لاج رکھ لیجیے، اللہ کتنا بڑا مجمع دھوپ میں گرمی کی شدت میں یا اللہ ہاتھ اٹھائے دست بدعا ہیں، اللہ ان کے ہاتھوں کی لاج رکھ لیجیے، اللہ ان معصوموں کے ان کے ہاتھوں کی لاج رکھ لیجیے۔ بہت سے سفید ریش لوگ ہیں اللہ جن کی داڑھیوں سے آپ شرماتے ہیں، اللہ ان کے فضل میں، اللہ ان کے صدقے میں ہماری دعاؤں کو قبول فرما لیجیے۔ یا اللہ تجھے تیرے عرش کرسی کا واسطہ، اللہ تجھے تیرے لوح و قلم کا واسطہ، اللہ تجھے تیرے انبیاء و اولیاء کا واسطہ، اللہ تجھے تیرے اتقیاء و اصفیاء کا واسطہ، اللہ تجھے تیرے مفسرین و محدثین کا واسطہ، اللہ تجھے تیرے محبوب و مقبول بندوں کا واسطہ، اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما لیجیے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.